ان کی تفصیل آج کر دیں، بقیہ کی پھر کسی اور محفل میں۔ ایک ہے ہر کام سے پہلے، اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا۔ اب یہ سنت مبارکہ ہے، لیکن ایک چھوٹا سا عمل بھی ہماری زندگی میں نہیں ہوتا، ہم کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، اہتمام نہیں ہوتا، حالانکہ بسم اللہ پڑھنے کی اتنی برکات ہیں کہ کوئی حد نہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ عربی زبان میں اسم کے 7 مختلف معانی ہیں۔ عربی زبان میں اسم کا لفظ جو ہے وہ 7 مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا مطلب نام، ایک اس کا مطلب کیا ہے؟ نام، اور ایک اس کا مطلب برکت۔ تو جب ہم بسم اللہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو ایک ترجمہ تو یہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ، اور ایک ترجمہ یہ بنے گا اللہ کی برکت کے ساتھ۔ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا، عورتیں اٹھتے بیٹھتے اللہ کی برکت سے، یہ اللہ کی برکت، اللہ کی برکت یوں کہا کرتی تھی، اصل میں وہ عورتیں بسم اللہ کا ترجمہ کہہ رہی ہوتی تھی۔ تو جب ہم بسم اللہ سے ہر کام شروع کریں گے، چونکہ ہم نے اللہ کی برکت سے وہ کام شروع کیا، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ کا نام بھی برکت والا، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی۔ چنانچہ فرمایا تبارک اسم ربک، برکت والا نام ہے تیرے رب کا۔ تو اللہ کا نام بھی برکت والا، تبارک اسم ربک۔ اور ایک جگہ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہے ملک۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات بھی برکت والی، اللہ تعالیٰ کا نام بھی برکت والا۔ تو جب کسی کام کو اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ کی برکتیں اس کام میں شامل ہو جائیں گی۔ اس لیے بسم اللہ پڑھنے کی عادت کثرت سے ڈالیے۔ ہمارے ہاں اتنی عادت نہیں ہے، اٹھتے بیٹھتے کوئی کام کرتے بسم اللہ جو ہے اس کو پڑھنے کی عادت ڈالیں، اس کی برکتیں ہوں گی۔ بلکہ حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے، اگر کوئی آدمی اپنے جسم سے لباس ہٹانا چاہے اور وہ اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لے تو پھر وہ جنات کی نظر سے اوجھل ہو جاتا ہے، شیاطین اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ تو یہاں سے ایک نقطہ ذہن میں آتا ہے کہ جس طرح بسم اللہ کی برکت سے انسان دنیا میں جنوں کی نظر سے اوجھل ہو گیا، اسی طرح اگر بسم اللہ کثرت سے پڑھتا ہوگا، قیامت کے دن جہنم کے فرشتوں کی نظر سے اوجھل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ فرما لیں گے۔ اچھا دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے اگر حروف دیکھیں نا تو وہ 19 بنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با، سین، میم، اس طرح کر کے گنے تو حروف کتنے بنتے ہیں؟ کتنے بنے حروف؟ 19 بنے۔ اور جہنم کے داروغے کتنے ہیں؟ جہنم کے داروغے کتنے ہیں؟ سبحان اللہ، اللہ کی شان۔ بسم اللہ کے حروف بھی 19 بنتے ہیں، اور جہنم کے جو داروغے ہیں جن کے ہاتھ میں لگامیں ہوں گی وہ بھی کتنے ہیں؟ 19 ہیں۔ ہر حرف جہنم کے ایک داروغے اور اس کے درمیان آڑ بن جائے گا۔ اس لیے بسم اللہ ہر کام میں پڑھنے والا جہنم کے ان سزا دینے والے فرشتوں کی نظر سے اوجھل کر دیا جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الفاظ کتنے ہیں؟ 4۔ الفاظ کتنے ہیں؟ ایک بسم کا لفظ، اسم کا لفظ، اور ایک اللہ کا، اور ایک الرحمن، اور گناہ بھی 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ ظاہری گناہ، باطنی گناہ، دن میں کیے یا رات میں کیے، 4 ہی طرح کی پاسبلٹیز ہوتی ہیں۔ تو 4 الفاظ ہیں، 4 ہی طرح کے گناہ ممکن ہیں۔ علماء نے لکھا جو بندہ کثرت سے اپنی زندگی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا عادی ہوگا، اس کے یہ 4 الفاظ 4 طرح کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور ویسے بھی دیکھیے کہ انسان کے جسم میں گناہ کرنے والے اعضاء کتنے ہیں؟
7 ہیں. اگر گنے نا ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان، زبان، منہ جو ہے، دماغ، یہ 7 شرمگاہ 7 بنتے ہیں. اور جہنم کے دروازے کتنے ہیں؟ 7 اعضائے گناہ ہیں اور 7 ہی تو جب 7 اعضائے گناہ ہیں اور 7 ہی جہنم کے دروازے ہیں تو کیوں نہ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کثرت سے پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں جہنم کی عذاب سے معافی عطا فرما دے. اس کے 19 حروف جہنم کے 19 داروغوں اور ہمارے درمیان میں آڑ بن جائیں. اچھا، ایک بات ہے کہ جب کسی آدمی کا خط آتا ہے نا تو خط کے شروع میں جو لکھتے ہیں نا اسی سے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا موڈ کیسا ہے. اگر وہ آدمی ناراض ہو نا تو خط کی ابتدائی ذرا ایسے لفظوں سے کرتا ہے کہ جس سے ناراضگی ہوتی ہے، اور اگر محبت ہو اس میں تو میرے پیارے پیارے بیٹے، کہ بھئی باپ کے دل میں بڑی شفقت ہے. تو خط کے عنوان سے ہی خط لکھنے والے کے ارادے کا پتہ چل جاتا ہے. بالکل اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پورے قرآن کا عنوان ہے، ابتدا اس سے ہو رہی ہے. اب ہم اگر اس پر غور کریں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ پروردگار فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ اس میں رحمت کے دونوں ناموں کا تذکرہ کر دیا، معلوم ہوا اللہ کا ارادہ بندوں کے بارے میں خیر کا ہے. ورنہ تو بسم اللہ الواحد القہار بھی کہہ سکتے تھے، ہو سکتا تھا یا نہیں؟ یوں فرما دیتے بسم اللہ الواحد القہار، بسم اللہ القہار الجبار. نہیں، قہار اور جبار کی بات نہیں کی، بات کی تو کس کی؟ رحمان کی. اور یہ بھی مزے کی بات کہ اللہ تعالیٰ کے 99 صفاتی نام ہیں اور ہر نام اللہ تعالیٰ کی ایک صفت کی طرف اشارہ کرتا ہے. فقط رحمت وہ صفت ہے کہ جس صفت کی طرف اللہ کے 2 نام اشارہ کرتے ہیں. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رحمت کی صفت دوسری صفات پر غالب ہے. باقی ہر صفت کے بدلے ایک نام اور رحمت کی صفت کے بدلے تو 2 نام، تو اسی لیے نا کہ ہے بہت زیادہ. اس لیے فرمایا ان رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے. تو دیکھیے ہر کام میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیے. یہ نہیں کہ فقط کھانے سے پہلے بسم اللہ، ہر کام میں کوئی بھی کام ہے، اچھا کام ہے، آپ اس میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالیے، پھر آپ کی زندگی کے اندر برکتیں آئیں گی. اسی طرح الحمدللہ کہنے کی عادت ہم میں بہت کم ہے. کہیں کہیں کہہ دیتے ہیں، ہر وقت نہیں کہتے. الحمدللہ کہنے سے انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بن جاتا ہے. چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ الحمدللہ کے 8 حروف ہیں. الحمدللہ کے کتنے حروف ہیں اور جنت کے دروازے کتنے ہیں؟ ماشاءاللہ. یعنی الحمدللہ کا ہر حرف جنت کے دروازے کی کنجی بن جائے گا. اور یہ بھی مزے کی بات دیکھیے کہ جہنم کے دروازے 7 اور جنت کے دروازے، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں زیادہ لوگوں کو بھیجنا چاہتے ہیں. بھائی جدھر زیادہ رش کی امید ہوتی ہے ادھر زیادہ بندہ پروویژن کر دیتا ہے نا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ پہلے سے ہی پروویژن زیادہ کر دی جاتی ہے، تو ادھر رش لگے گا، ادھر زیادہ پروویژن کر دو. تو اللہ رب العزت نے جہنم کے دروازے کتنے بنائے اور جنت کے دروازے کتنے بنائے؟ 8 بنائے. تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم ادھر زیادہ جاؤ. ہم اگر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں گے اور معافی مانگیں گے تو پروردگار ہمیں جنت کی طرف بھیج کر خوش ہو جائیں گے. تو الحمدللہ اس کے 8 حروف اور جنت کے 8 دروازے. سبحان اللہ. دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے، اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں اکثر لوگ. اس مہینہ میں اس کا زیادہ ذکر کرنے کا حکم دیا گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس مہینہ میں تم
لا الہ الا اللہ کا زیادہ ذکر کرو. لا الہ الا اللہ کے 12 حروف بنتے ہیں. لا الہ الا اللہ کے 12 حروف بنے. سبحان اللہ. لا الہ الا اللہ کے کتنے حروف بنے؟ اور محمد الرسول اللہ کے بھی 12 حروف بنے. سبحان اللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آدمی دوام کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے گا، اس کے 12 حروف ہیں، اللہ اس کے بدلے 12 مہینوں کے گناہ معاف فرمائیں گے. اور جو لا الہ الا اللہ کا ذکر کرتے ہوئے محمد الرسول اللہ بھی وقتاً فوقتاً پڑھے گا، تو دونوں کے ملا کے کتنے حروف بنے؟ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹوں کے گناہ معاف فرما دیں گے. تو لا الہ الا اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیجئے. دیکھیے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس میں کہیں نقطہ نہیں نظر آتا، کوئی نقطے والا حرف نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ جس طرح یہ لفظ نقطے کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی طرح پروردگار عالم کسی شریک کو برداشت نہیں کر سکتے، نہ ذات میں نہ صفات میں. اللہ اپنی خدائی میں یکتا ہے اور نبی علیہ السلام اپنی مصطفائی میں یکتا ہے. تو حروف کا نقطہ کوئی نہیں. اور ایک اور عجیب بات علماء نے لکھی کہ یہ جتنے حروف ہیں نا، لا الہ الا اللہ، یہ سارے کے سارے حروف جوف دہن سے نکلتے ہیں. لا الہ الا اللہ حروف شفوی ان میں سے کوئی نہیں ہے کہ ہونٹوں سے نکلے. کوئی ہے لا الہ الا اللہ میں؟ آپ اس کو پڑھ کے دیکھیے، آپ کے ہونٹ سے کوئی لفظ نکل رہا ہے؟ نہیں نہ نکلتا. تو لا الہ الا اللہ کے حروف کہاں سے نکلتے ہیں؟ منہ کے اندر سے نکلتے ہیں. تو اس میں نقطہ رکھ دیا، اے میرے بندے، جس طرح اس کلمے کے حروف تیرے منہ کے اندر سے نکلتے ہیں، قبول ہوتے ہیں، اسی طرح اگر تیرے دل کے اندر سے یہ نکلیں گے تو پھر ہمارے ہاں قبول ہو جائیں گے. تو ادائیگی بھی منہ کے اندر سے اور قبولیت بھی دل کے. جی ہاں، اگر حروف شفویہ ہوتے نا تو لوگ کہتے جی ہونٹوں سے نکلتے ہیں، بس ہم بھی اپنے ہونٹوں سے بات کر دیں. تو میں نہیں، اندر کی بات ہے. اس لیے دل کے اندر سے جب انسان لا الہ الا اللہ پکارتا ہے، اللہ رب العزت پھر اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں.